کی ہر چیز کو حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے عظمت اور قدر بخشی، اس لیے کائنات کی ہر ایک چیز حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا اپنی عبادت سمجھتی ہے۔ اللہ اپنے حضور علیہ السلام کا ذکر اس دنیا کے اوپر نہیں بلکہ آسمان دنیا کے اوپر بھی کر رہا ہے۔ ہم اور آپ تو یہاں پہ رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، اپنے عزیز و اقربا کو اکٹھا کر کے حضور کا میلاد پڑھتے بھی ہیں، پڑھواتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں، لیکن اللہ رب الجلال ہر وقت اپنے نبی کی ذات کے اوپر ان کا میلاد پڑھتا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے کسی اور کو مخاطب نہ کیا، کسی دوسرے تیسرے کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے نبی کی ذات کے اوپر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اب درود اور سلام دو چیزیں ہیں۔ اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ کبھی درود کو اکیلا اور سلام کو اکیلا نہیں پڑھنا، بلکہ درود و سلام کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس کے لیے فقہاء نے، بزرگان عظام نے مختلف درود پاک کے بنائے، جس کو جس طریقے سے بھی درود پڑھنا آسان لگتا ہے وہ اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لے کہ وہ درود و سلام کے نذرانے بھیجتا رہے۔ کائنات کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کا رشتہ اس کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر وقت اس کا تذکرہ کرتا رہوں۔ وہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی دنیا کا رشتہ ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہے، عقیدت ہے، نسبت ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں خود بھی اور اگر میرے ساتھ کوئی اور بھی مل جائے تو اسی کے تذکرے پاس رہتی ہے، وہ پھر دوسری کسی بات کی طرف جاتا نہیں ہے۔ کائنات کا خالق اور مالک، دنیا کو پیدا کرنے والا، جہانوں کو پالنے والا وہ رب دنیا کی کسی اور کام کو اتنی تاکید نہیں فرمائی اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا، بلکہ صرف اور صرف تاکید ہی اس بات کی کہ میرے بندوں اور ان میں ایمان والے لوگوں کہ میرے نبی کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھنا اپنا شیوا بنا۔ اب درود و سلام کوئی معمولی عبادت نہیں، اگر اس کا وزن کیا جائے تو بڑی وزنی عبادت ہے۔ ہم کسی بھی دوست کے لیے جب کوئی تحفہ بھیجتے ہیں تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بدلے میں اس سے اچھا تحفہ اس کو دیں۔ مثال کے طور پہ ہم کسی کی شادی کے اوپر جاتے ہیں، اگر ہم 500 دے کے آتے ہیں تو دوسروں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگلے کے گھر جب میں جاؤں تو 1000 روپیہ دے کے۔ ہم کسی کے گھر فروٹ لے کے جائیں تو اگلی دفعہ سوچیں گے کہ اگر یہ فروٹ لے کے آئے تو میں فروٹ سے کچھ بہتر چیز لے کے اس کے گھر کے جاؤں۔ یہی دنیا کا دستور ہے، یہی دنیا کی ریت ہے، یہی دنیا کا رواج ہے کہ جب بھی کسی دوست عزیز کو کوئی تحفہ دو تو پھر وہ بدلے میں اس سے بہتر تحفہ واپس ہو جاتا ہے۔ اب
غور سے ذرا اس چیز کو سنیں کہ کائنات کے خالق و مالک کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہم سلامتی بھیجتے ہیں، آقا اس کو سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں اور پھر اس کو ارشاد بھی جواب دیتے ہیں۔ جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اس کو واپس جواب رد عمل کے طور پہ آئے گا۔ اور واحد درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جو انسان جس بھی حال میں کرے وہ قبول ہونے والی ہے۔ ایسا نہیں اب ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں تو ہمارا دھیان کہیں اور ہے، ہماری نماز تو ہو جائے گی لیکن اس خیال کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ کوئی ایسے خیالات ہیں کہ جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کوئی ایسے خیالات ہیں کہ جن سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کوئی ایسے خیالات ہیں کہ جن سے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن واحد درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو انسان جس بھی حال میں کرے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ بے دھیانی میں کرے تب بھی اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اگر وضو نہیں ہے تب بھی پڑھے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ غرض یہ کہ جس بھی حال کے اندر وہ درود پڑھے گا اللہ اس کو قبول فرما لے گا۔ اب آقا کی ذات کے اوپر جب ہم تحفہ بھیجتے ہیں درود شریف کی شکل میں تو اللہ کے محبوب آگے سے اس سے بڑھ کے تحفہ ہمارے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ تحفہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یا اللہ جس محبت کے ساتھ اس نے میری ذات کے اوپر درود بھیجا، یا اللہ تو بھی اس کے اوپر سلامتی نازل فرما۔ سب سے پہلا کام ہے سلامتی نازل فرما میرے اس بندے پر، میرے اس امتی کے اوپر، یا اللہ تو سلامتی نازل فرما۔ جب سلامتی پیدا ہو گئی، سلامتی نازل ہو گئی، اگلا کام رب فرماتا ہے کہ یا اللہ فرشتوں اس کے 10 گناہ معاف کر، 10 گناہ معاف ہو گئے۔ اگلی برکت اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اب اس کے 10 نیکیاں بڑھا دو، ان گناہوں کی جگہ 10 نیکیاں بڑھا دو۔ ادھر 10 نیکیاں بڑھ گئی، پھر فرمایا فرشتوں ابھی یہاں پہ رکنا نہیں بلکہ اس کے 10 درجات کو بھی بلند کر دو۔ یعنی کہ آپ درود شریف کو معمولی عبادت مت سمجھیں، اور اگلی دنیا کا، اس دنیا کا دستور ہے کہ انسان دنیا کے اندر ڈپریشن کا شکار ہے، انسان دنیا کے اندر تکلیفوں کا، بیماریوں کا، دیگر مسائل سے دوچار ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ انسان اگر اپنی زندگی کے اندر درود شریف کو داخل کر لے، درود شریف کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر لے تو رب اس درود پاک کے صدقے اس کی ڈپریشن سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ سائنسی نچوڑ ہے، سائنسدانوں نے اس کو نچوڑ نکال کے بتایا ہے کہ اگر انسان ڈپریشن کا، ٹینشن کا مریض ہے تو وہ محبت کے ساتھ درود پڑھے، اللہ اس کی ٹینشن اور اس کے ڈپریشن کو دور فرما لیتا ہے۔ یہاں تک تو درود شریف کی برکتیں۔ اگلی بات سماعت فرمائیں، اللہ رب الجلال فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اے لوگوں، تم میں سے کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی شخص ہے، اعلان عام اعلان ہے یہاں پہ مومنین کے لیے نہیں، عالمین کے لیے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، رب فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، اب ظلم بہت طرح کے ہیں، انسان کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے، یہ بھی ظلم ہے، انسان ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جاتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، انسان ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، انسان ایمان لانے کے بعد شریعت کا پابند نہیں رہتا، یہ بھی ظلم ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی ظلم ہے، روزے نہیں رکھتا، یہ بھی ظلم ہے، صدقات و خیرات نہیں کرتا اگر صاحب حیثیت اور صاحب استحقاق ہے، فرمایا یہ بھی ظلم ہے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کوئی بھی شخص ہے دنیا کے اندر جب وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ، پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر رسول کا وسیلہ پیش کرے۔ معافی تو اللہ سے مانگنی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرے نبی کی بارگاہ کے اندر آؤ، میرے نبی کی معیت اختیار کرو، میرے نبی کا وسیلہ اختیار کرو، میرے نبی کا شریعت اپنا لو۔ فرمایا کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا فرمائیں گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم دیکھو گے کہ اللہ تمہارے اوپر کتنا نزدیک ہے، توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی اور رحمان و رحیم بھی پانے والا اپناؤ گے۔ اب انسان دنیا کے اندر ایمان تو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، بغیر کسی محنت و مشقت کے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ انسان کو اس چیز کا شکر ہی ادا کرنا نہیں آیا کہ یا اللہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی، اس امت کی جب عظمتیں اور بخششیں اور اس کے انعام و اکرام دیکھتے تو رب کے سامنے سوال کرتے، بارگاہ الہی میں ہاتھ کھڑے کرتے، دعا کرتے، یا اللہ اتنی بڑی انعام و اکرام والی امت، یا اللہ یہ امت تم مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ بھلے تو میرا کلیم ہے لیکن یہ امت میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے رکھی ہے، وہ میرا نبی بھی آخری ہوگا اور امت بھی آخری ہوگی۔ فرمایا کہ یا اللہ اگر اس امت کے اندر اس امت کو مجھے دے نہیں سکتا تو یا اللہ پھر مجھے اس امت کے اندر پیدا فرما دے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم لوگوں میں سے بہترین امت ہو، لیکن اس امت نے اپنے آپ کو بہترین تو بڑے دور کی بات بدترین اور بد نصیب بنا کے چھوڑ دیا۔ اس چیز کو معمولی نہ سمجھے انسان، مرنا تو انسان نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو جس حال میں جس نے سانس لے لی ہے پھر وہ دنیا سے کنارہ نہیں کر سکتا، دنیا کے اندر رہ کے اپنی جان بچا نہیں سکتا۔ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب موت آ کے رہنی ہے، ایسی ایک حقیقت ہے جس سے انسان اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا، اس سے منہ کو موڑ نہیں سکتا، پھر کتنی بڑی بدبختی انسان کی ہے کہ وہ اس کو بھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ انسان کو اپنی موت کی فکر ہے ہی نہیں کہ جس کا رب نے وعدہ فرما دیا ہے کہ ہم نے تم سے تمہاری سانسوں کو چھین لینا ہے اور مہلت تم سے دنیا میں صرف اس وقت تک ہے کہ جب تک تمہارے سانس جسم کے اندر موجود ہے، ادھر سانس کا جسم سے ناطہ ٹوٹا، سانس کا جسم سے تعلق ٹوٹا، رب فرماتا ہے کہ پھر تمہارا کوئی بھی اجر میری بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ عزیزان محترم، وہ لوگ جو موت کی فکر بلائے بیٹھے ہیں، جو موت سے غافل ہو کے بیٹھے ہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سماج 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ سماج کے اندر ہوا کیا، لوگ
عیاشیوں اور خرمستیوں کے اندر موجود تھے، اور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جس رات ہم اپنی عیاشیوں اور خرمستیوں کے اندر موجود ہیں، صبح رب کا عذاب ہمیں اپنے ساتھ بہا کے لے چلا جائے گا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں۔ وہ بڑا مشہور زبان کا ہوٹل ہنی مون، اس کے بیٹوں سے جب لوگوں نے انٹرویو کیا سوات کے واقعے کے بعد کہ بھائی بتاؤ کیا ہوا، تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتا کہ اس ہوٹل کے اندر وہ فحاشی، عریانی اور عیش و عشرت کا سامان موجود تھا کہ الحفیظ والامان۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تو ڈر بیٹھے ہیں کہ ہمیں موت آ گئی رہتی ہے، لیکن جس کو رب نے پیسہ دے دیا، جس کو رب نے کوئی عہدہ دے دیا، جس کو رب نے کوئی حکمت دے دی، وہ ان سب چیزوں سے دنیا کو سمجھتا ہے کہ میں مرال بڑا ہو گیا ہوں، اب تو ہو ہی کچھ نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، ابھی کچھ دن پہلے میں ایک شخص کا واقعہ پڑھ رہا تھا، 22ویں گریڈ کا افسر ہے۔ اب اس ملک کے اندر جس کا 22واں سکیل ہو تو اس کی شان و شوکت کا جو سرکاری لوگ ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر طاقتور ہے۔ 3 اس کے بچے تھے۔ ہوا کیا، ساری زندگی ان بچوں کے لیے اس نے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، جس طریقے سے مال کو کما سکتا تھا اس نے مال کمایا۔ وقت گزرا، جوانی سے بڑھاپا آیا، بچے جوان ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، اب بچے بھی آگے اپنی منازل کے اوپر پہنچ چکے۔ اب بڈھا پیو جس کے بچے ساری زندگی 22ویں گریڈ کے والد کے نام کا روب لوگوں کے اوپر جھاڑتے تھے، اپنا تعارف ہی شروع سے یہی کرواتے تھے کہ میں فلاں ہوں اور میرا باپ 22ویں اسکیل کا آفیسر ہے۔ اس باپ کی حالت آپ ذرا دیکھیں کہ ہوتی کیا ہے۔ شادیاں ہو گئی بچوں کی، نوکری ختم ہو گئی، عیش و عشرت ختم ہو گئے، وہ ساز و سامان رنگینیوں کے ختم ہو گئے، بڈھا ہو کے گھر میں بیٹھ گیا، ادھر وہ کھانستا ہے، ادھر وہ لوگ کبھی اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بڈھا ہمارے گھر کے اندر کھانستا رہتا ہے، کہیں ہمارے بچوں کو الرجی نہ ہو جائے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ اس کو سنبھالو، کہیں اس کی بیماریاں ہمارے گھروں کے اندر نہ لگ جائیں۔ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میرے پاس تو اپنے باپ کو سنبھالنے کا وقت ہی نہیں ہے، میں تو کاروبار کے اندر اتنا مصروف ہوں۔ اب یہاں پہ رک کے صرف اندازہ کریں کہ اس باپ کی حالت کیا ہے کہ جس نے ساری زندگی حرام حلال کی تمیز نہیں چھوڑی۔ وقت گزر گیا، آخر تینوں بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے باپ کو کسی نوکر کو رکھ لیتے ہیں کہ وہ ان کا خیال رکھے گا، ان کو کھانے پینے کا، ان کی دوائی دارو کا خیال رکھے گا۔ انہوں نے 20-22 ہزار میں ملازم رکھا۔ ادھر وقت آیا، سب کی بیگموں نے انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم باہر ملک جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے۔ ادھر وہ سیر کرنے کا پروگرام انہوں نے بنایا، نوکر کو کہا کہ ہم لوگ سیر کی غرض سے جا رہے ہیں تو 3 مہینے بعد واپس آئیں گے، ہمارے باپ کا ہر طرح سے خیال رکھنا، اس کی دوائی کا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ اس بیچارے کو پوری کوٹھی کے اندر ایک کمرہ انہوں نے دیا جو سرونٹ کوارٹر تھا۔ غور کرو، یہ جو عیاشیوں اور سرمستیوں کے اندر موجود ہیں، کیا بندہ ان کو دین کے مسئلے پڑھائے کہ جنہوں نے دین سیکھنا ہی نہیں ہے، سمجھنا ہی نہیں ہے۔ سیکھا ہے ہم نے اذان سحر سے یہ اصول، لوگ خوابیدہ ہی صحیح مگر ہم نے اذان سحر دے دی ہے۔ ہمیں کسی بندے سے کوئی گلہ ہی نہیں ہے، کوئی آئے نہ آئے، کوئی سنے نہ سنے، لیکن یہ میں نے دیکھ لیا کہ دین کی بات کوئی سننا گوارا نہیں کرتا۔ حالات حاضرہ آپ کو ہر جملے کو بتایا جائے گا، جس کا دل کرے سننے کا وہ سنے، جس کا نہیں دل کرتا وہ کہیں اور چلا جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔
کیوں کہ دین کو ہم نے اتنا بوجھل بنا دیا اپنے اوپر کہ دین کی بات ہی ہم سننا گوارا نہیں کرتے. نوکر ایک ہی تھا, کمرے کی چابی بھی ایک ہی تھی. نوکر نے کیا کیا کہ اس کو لاک کیا اور باہر بازار سے سامان لینے کے لیے گیا. ادھر وہ بیچارہ بازار میں پہنچا, اوپر سے موت اس لیے آئی, کسی گاڑی والے نے ٹکر ماری ہے, کوئی ادھر ہی مر گیا. وہ جو باپ گھر کے اندر بیٹھا تھا, نہ چل سکتا تھا, نہ بول سکتا تھا, نہ پھر سکتا تھا, نہ اٹھ سکتا تھا, اسی حالت کے اندر اس کی موت آ گئی. 3 مہینے کے بعد گھر کے اندر سے جب تعفن زدہ اس کی لاش نکلی تو محلے والوں نے بدبو کی وجہ سے گھر کے تالے توڑے, اندر گئے, بچوں کو فون کیا اور بچے واپس آئے تو دیکھا باپ کی حالت, گوشت گل سڑ کے اتر چکا, ہڈیاں گل پل گئی. وہ جس کمرے کے اندر اس کو رکھا تھا وہاں پہ کھڑا ہونا بھی دشوار تھا. خدارا دین سیکھیں, دین سمجھیں, اس کے اوپر عمل کریں, خود بھی دیندار بنے, بچوں کو بھی دیندار بنائیں, اور تب جا کے آپ کی کچھ آخرت بہتر ہو سکتی ہے. ورنہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.